بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اسلامیات سے سبق نمبر 7 زکوٰۃ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 26 کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 26 کھولیں، دن اور تاریخ لکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ مصارف زکوٰۃ 8 قسم کے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ زکوٰۃ تو فقیروں اور مسکینوں اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں اور اسلام کی طرف مائل ہونے والوں اور غلاموں اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ مستحقین زکوٰۃ کی 8 اقسام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فقیر، وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب زکوٰۃ سے کم ہو۔ نمبر 2، مسکین، جس کے پاس کھانے کے لیے غذا اور پہننے کے لیے پورا کپڑا بھی نہ ہو۔ نمبر 3، زکوٰۃ وصول کرنے والے، حاکم اسلام کی جانب سے زکوٰۃ جمع کرنے والے عملے کی تنخواہیں، مگر یہ لوگ اپنی مرضی سے زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ نمبر 4، اسلام کی طرف مائل ہونے والا غیر مسلم، ایسے غریب غیر مسلم جن کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر ان کی مالی مدد کی جائے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، انہیں مؤلفۃ القلوب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، غلام، غلام یا بے گناہ قیدی کو آزاد کرانا۔ نمبر 6، قرض دار، جس شخص کے اوپر قرضہ ہو اور وہ ادا کرنے سے قاصر ہو۔ نمبر 7، جہاد کرنے والے، وہ مجاہدین جو جہاد پر جانے کا خرچ برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ اور نمبر 8، مسافر، جس کے پاس سفر کی حالت میں پیسہ نہ رہا ہو، اس کو ضرورت کی مقدار زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بچوں، جہاں اسلام نے ہمیں اپنا مال پاک کرنے کا طریقہ زکوٰۃ ادا کرنا بتایا ہے، وہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان لوگوں کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ ہم اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور جن کی تعداد 8 ہے۔ زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا نظام معاشرے سے غربت کو ختم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہر کی آبادی 1 کروڑ ہے اور اس شہر میں 1 لاکھ افراد ایسے ہوں جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہو، اگر وہ مالدار ایک آدمی کو اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کاروبار کروا دیں تو اس شہر کے مزید 1 لاکھ افراد اپنے کاروبار کے مالک بن جائیں گے۔ اس طرح اگلے سال زکوٰۃ دینے والے 2 لاکھ ہو جائیں گے۔ اب 2 لاکھ افراد زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس طرح 10-20 سالوں میں بہت فرق پڑے گا اور شہر کی آبادی سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب صفحہ نمبر 27 پر آ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، زکوٰۃ کے ذریعے دولت ایک جگہ جمع نہیں رہتی بلکہ معاشرے کے مختلف طبقات میں گردش کرتی رہتی ہے، جس سے پورے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ جس طرح صاف شفاف حوض کا پانی انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پانی ایک لمبے عرصے تک ایک ہی جگہ جمع رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب وہی پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دولت کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو کر رہ جائے تو وہ معاشرے میں خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے نظام سے اسلامی معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ آج جو مالدار ہے تو دوسرے کی مدد کرے، کل وہ ضرورت مند ہو گیا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ کسی کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر وہ مفلس ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ معاشی پریشانیوں ہی کی وجہ سے بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں، جیسے چوری، ڈاکہ، ذہنی اور جسمانی بیماریاں وغیرہ۔ نمبر 5، زکوٰۃ روحانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ مال اور دولت سے انسان میں حرص، بخل، تکبر اور فسق و فجور کی بری صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان میں رحم، قناعت، سخاوت، انکساری، تقوی جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِم بِہَا۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے تاکہ آپ اس صدقے کے باعث ان کے قلب و ذہن کے گناہوں سے پاک فرما دیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال سانپ کی صورت میں اس کے گلے کا پھندا بنایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، جس دن اس سونے، چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی۔ پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ سورہ توبہ کی 34ویں اور 35ویں آیت۔ بچوں، زکوٰۃ سے جہاں انسان کا مال صاف اور پاک ہوتا ہے، وہیں زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، اور ایسے بہت سے جرائم جو معاشی پریشانیوں کے باعث جنم لیتے ہیں وہ خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم سب اسلام کے اصولوں پر مکمل عمل کریں تو یقیناً ایک ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ زکوٰۃ کو نہ ماننے والے کو دین سے خارج قرار دیا گیا ہے، اور وہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بھی سخت عذاب سنایا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث دونوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ بچوں، یہ سبق میں شامل مشکل الفاظ ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ نظام حیات، خارج، رائج، مفلسی، رحمت الہی، مضبوط، میل کچیل، شرعی اصطلاح، نصاب زکوٰۃ، مخصوص، مصارف زکوٰۃ، قناعت، انکساری، تقوی، حرص، بخل، تکبر، فسق و فجور، روحانی پیشانیاں۔ Now students, it's time to note down your homework. Read, learn and practice of difficult words of lesson number 7 Zakat. Allah Hafiz.